اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما ویسر لی امری۔ اے میرے اللہ، میں آج ایک بہت اہم بات لوگوں تک پہنچانا چاہ رہی ہوں۔ اے میرے اللہ، تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ذی الحج کا مہینہ ہے، جدہ میں آج جدہ میں آج قربانی کا تیسرا دن اور پاکستان میں دوسرا دن ہے۔ اے اللہ، مولانا طارق جمیل کے متعلق میں لوگوں کے سامنے ایک بات رکھنا چاہ رہی ہوں، اور اے اللہ میری اس بات کو ہر دل میں گھر کرا دے اللہ، کہ تو نے ایک نعمت دی ہے مولانا طارق جمیل کی صورت میں۔ اے اللہ، ہم مسلم سے تو راضی ہو جا میرے مالک، اور ہمیں اس نعمت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک ہم فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک ہم نے اپنے دلوں سے ایمان کو خالی کر دیا ہے، لیکن مالک ہم تیری ہی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تو ہی سے بخشش مانگتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو اے اللہ، تیری مدد مانگ کے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں، اور اے اللہ تو میری اس بات کی لاج رکھ لے، اور مسلمانوں کو اپنے لیڈر کی، اپنے عالم دین کے، اپنے ٹیچر کی عزت کرنے کی طرف لگا دے، اپنے استاد کا ادب سکھا دے۔ عالم دین کون ہے؟ ایک استاد ہی تو ہوتا ہے۔ کیوں آج ہم اس طرح دلوں سے ہمارے جو ہے محبتیں ختم ہو گئی ہیں، دماغوں سے سمجھ ختم ہو گئی ہے، کس طرح کے خوف اور کس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے اسے نہ فیوچر کی فکر ہوتی ہے، نہ ماضی کا غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک انسانیت کا ٹیچر ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ہمارے ٹیچر ہی تو تھے، اور وہ ٹیچر تھے جن کا ٹیچر بس اللہ تھا، انہوں نے کسی ٹیچر سے نہیں حاصل کی تعلیم، لیکن ان کے بعد کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے ٹیچر جو ہیں وہ سب سے پہلے ٹیچر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد پھر بالترتیب سارے ٹیچرز کے اس زمرے میں آئیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے تعلیم لی، صحابہ کرام سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تعلیم لی، اور پھر وہ کون تھے؟ وہ ہمارے ٹیچر ہی تو تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہہ گئے کہ تیرے تین باپ ہیں، ایک وہ جس کا تو حقیقت میں بیٹا ہے، ایک وہ جس کی بیٹی سے تو نے شادی کی، اور ایک وہ جو تیرا ٹیچر ہے، اور اس میں سب سے بہتر باپ وہ ہے جو تیرا ٹیچر ہے۔ اے اللہ تو ہمیں یہ سمجھ دے، ہماری نئی نسلوں کو یہ سمجھ دے، اے اللہ ہماری نئی نسل کے دماغ میں یہ بات بٹھا دے۔ اے اللہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سب کچھ فطرہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کے گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے، دیکھو شرک نہ کرنا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک نہ کرنا۔ اور پھر آخر میں یہ بھی فرما گئے، اے لوگوں تم سے شرک کا خوف نہیں، لیکن تم سے جس بات کا خوف ہے وہ یہ کہ دنیا تمہاری طرف تیزی سے کھینچے گی، کیونکہ جب تم اللہ پرست ہو جاؤ گے، توحید پرست ہو جاؤ گے، تو دنیا دلہن کی طرح سج کے آئے گی، جس طرح سید احمد خان نے اپنے ایک کہانی میں بتایا تھا کہ جو ہے جس میں ایک بچہ جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے اور خواب میں بوڑھا ہو گیا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ جو ہے اس کے سارے نیک کام، مسجدیں اس نے بنوائی، کنویں اس نے کھدوائے، اور دیکھا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ تو پھر ایک دلہن اسے خواب میں نظر آتی ہے، سید احمد خان کی کہانی ہوتی ہے، اور دلہن نظر آتی ہے، کہتی ہے تو وہ نیک کام کر، لوگوں کو نیکی کی راہ پہ لا، پھر تو دیکھنا کہ اب میں جو ہے یہ دلہن جو میں ہوں اتنی خوبصورت جو تجھے نظر آ رہی ہوں، یہ میں تجھے ملوں گی۔ جب وہ اس طرح وہ بیدار ہوتا ہے وہ بچہ، یہ اصل سید احمد خان جو ہیں اس وقت کے نوجوانوں کو، جس وقت جو ہے انڈیا پہ جو ہے وہ انگریز حکمران تھا، یہ 1857 سے پہلے کی بات چل رہی ہے، جب سے سید احمد خان وہاں موجود تھے اور لوگوں کو متحد کر رہے تھے۔ اس وقت سید احمد خان بھی فتوی لگ رہے تھے کہ ملا جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے۔ سر سید احمد خان، ان کو سر کا لقب دیا، کس نے دیا؟ انگریز نے دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کا یہ جو تم تعلیم سے رک رہے ہو، اپنے اس
اسکولس اور کالجز میں نہیں جا رہے، انگلش نہیں پڑھ رہے، یہ تمہیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ سید احمد خان تھے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری سب سے پہلے پیش کی۔ اور کیوں مسلمانوں اس زمانے میں انگریزوں نے ہندو مسلمس جو ہے وہ مطلب جو اکائی تھی مسلمان بر صغیر پر 1000 سال تک، 1000 سال، ٹھیک ہے، 1000 ایئرس، 1000 سال تک حکمران رہے، اور بحیثیت حکمران انہوں نے تمام نان مسلمس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اسی وجہ سے تمام نچلے طبقے کے لوگ، شودر، ہندوؤں میں علیحدہ علیحدہ کئی ذاتیں تھیں، ٹھیک ہے، نچلی ذات کا ہندو اونچی ذات والے ہندو کے ساتھ نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ کھانا کھا سکتا تھا، تو انہیں وہ جو ہے ایک بے عزتی کا لباس سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی نے ان کے گلاس کو ہاتھ لگا دیا تو وہ خراب ہو گیا، اب وہ اس گلاس کو جو ہے ایک برہمن کا بچہ پی نہیں سکتا، انہیں اس تقریب میں شرکت کی اجازت نہیں تھی، وہ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کس طرح اسلام آیا، اور پھر جب اسلام آ گیا، اسلام کو دیکھ لیا، پھیل گیا، تو اس کے بعد جب یہ بر صغیر جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، تو انگریزوں نے سوچا کہ یہاں آئیں، لیکن ہر بار جو ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن بہرحال اللہ کا کام ہو کے رہتا ہے، ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنے کا بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی خیر کے لیے ہوتا ہے، شر کے لیے نہیں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بیلنس کرتا ہے۔ جدھر دیکھتا ہے کہ ایک نیکوکار کا بچہ بدی کی طرف جا رہا ہے، اس کو رگڑ ڈال کے یا تو بیماری کا خوف اس کے ماں باپ پہ مسلط کر دیتا ہے، یا اس بچے کو گڑھے میں ڈال کر مار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ خالق ہے، وہ رب ہے جس کے ہاتھ میں ہر کچھ ہے۔ وہ شیطان سے کام لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں ڈلوا دیتا ہے، لیکن پھر ان کو وہاں سے نکالتا ہے اور پھر وہی عزت اور توقیر لے کے آتا ہے۔ وہ رب ہے ہمارا، رب کی رب جانے۔ ہم آپس میں کیوں ڈپریسڈ ہوں، کیوں آپس میں لڑیں؟ وائے وائے وائے۔ یہ کراچی ہمارے طارق جمیل صاحب، اللہ ان کو صحت کے ساتھ یاد دے، ان کی عمر دراز کرے، ان کو حاسدوں کے شر سے بچائے، اور مسلمانوں کو یونائٹ نہ دیکھنے والوں کے شر سے بچائے، مسلمانوں کو یونائٹ نہ دیکھنے والوں کی کمر توڑ دے اللہ، اور لوگوں کے دلوں سے اللہ جو بزدل ہو گئے ہیں، ہم حرام کھا کھا کے، غلط لوگوں کا ساتھ دے دے کے، غلط لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کے، ہاں ہاں ہی قہقہے لگا لگا کے، آپس میں گوسپ کر کے، دوسروں کا مذاق اڑا کے، جو ہم نے اپنے اندر بزدلی کو جنم لیا ہے، اے اللہ وہ بزدلی نکال، کیونکہ اے اللہ تو ہی کہتا ہے اگر ایک مسلم ہے تو وہ 10 پہ بھاری ہے، 10 مسلم ہے تو وہ 1000 پہ بھاری ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور اے اللہ یہ کیا کام ہے اللہ کے طارق جمیل پہ، یہ لوگ فتوے لگا رہے ہیں، کبھی ان پہ شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ شیعہ ہو گئے ہیں، کبھی یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ابھی میں نے مینگل صاحب ہیں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں میں گاؤں دیہات کا آدمی ہوں، اور ابھی وہ کہہ دیں کہ جو ہے قادیانی مرتد ہے تو میں ابھی ان کے پاؤں پڑ جاؤں گا اور میں کروں گا، اور ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں اور بکس لکھی گئیں۔ آپ کس بات کو روب میں ڈال رہے ہیں مینگل بھائی؟ آپ خود کہہ رہے ہیں آپ ایک دیہاتی بھائی ہیں، آپ دیہاتی آدمی ہیں، تو پلیز آپ شہریوں میں نہ گھسنے کی کوشش کریں نا، آپ گاؤں میں ہی رہیں۔ ہر جگہ علم پھیل رہا ہے اور آپ لوگ لکیر کے فقیر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رحم عرش کے ساتھ معلق ہے، اور اللہ رحم کہہ رہے ہیں اے اللہ جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ طارق جمیل جو ہیں وہ مسلمانوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے رشتے کو بیلنس کرنے پہ زور دے رہے ہیں، بیویوں کو سکھانے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، بے شک اس کا سلوک تمہارے ساتھ خراب ہے، لیکن اگر اس کا سلوک خراب ہے تو انہیں حضرت آسیہ جیسا ثواب ملے گا۔ کتنی پیاری بات بتائے کہ ٹھیک ہے انہیں صبر کرنے میں حضرت آسیہ کے جیسا ثواب مل جائے گا، کیا بات ہے میرے اللہ کی۔ اب آپ اس بات کو لے کے فلاں تفصیل جو ہے نا، ہماری بیماریاں جو لگ گئی نا وہ اوور تھنکنگ کی، اس میں کہیں گے کیا ہم حضرت آسیہ ہے جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے وہمیں، ایسے فضولیات ہمارے دماغوں کو ڈپریشن میں، اور وہ کیا ایک چیز
چیز ہوتی ہے ڈپریشن، اور ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈپریشن یعنی ماضی کا خوف، اور ایک مستقبل کی فکر، اس میں مبتلا کرتی ہے ہم یہ تو نہیں ہیں، ہم وہ تو نہیں ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے، یہ محترم طارق جمیل نے ہی بتایا کہ جو ہے شادیوں کے لیے کوئی قید نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ اگر میری عمر میں 10 دن بھی باقی رہ جائیں تو میں شادی کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی بوڑھا آدمی 60 کا اور 70 کا جو بھی ہو وہ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اسے کرنے دو، اس میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ اسی چیز سے جو ہے وہ بغیرتی، بے شرمی ختم ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ رات کا وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے لحاظ میں واقعات بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، بات سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو ہمارے ٹیچرز نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سمجھایا، شہر قائد کے ٹیچرز سے پڑھا ہے میں نے ماشاء اللہ، اور لیڈیز ٹیچر سے پڑھا ہے۔ ہر وقت اپنے ٹیچرز کی جو ہے دعائیں ہمارے لیے ہر وقت حاضر ہیں، کیونکہ ہماری ماں نے سکھایا جو اپنے ٹیچر کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر حاسد کے شر سے اللہ خود حفاظت فرمانے والا ہے۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ہاں، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو طارق جمیل صاحب ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جو ہے چاہے انسان کی عمر جو ہے اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے، صرف 10 دن بھی اس کی موت میں رہ گئے ہوں تو آپ اس کی شادی کر دو۔ آج عالم یہ ہے عورتوں کا کہ بیچاریوں کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ آپ سب سے پہلے اپنی بیسک چیزیں تو ٹھیک کریں، لقمہ حلال کا ڈالیں۔ صرف لقمہ حلال کا نہیں کہ آپ گئے نوکری گئے تنخواہ کما کے لائے اور کھلا دیا، نہیں، آپ نے ہر اس حلال چیز کو پکڑنا ہے۔ کسی غیر حلال کام کرنے والوں کا ساتھ دینا بھی حرام کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ غیر حلال کاموں میں ملوث رہنے والوں کے ساتھ ہا ہا ہی ہی ہیلو ہائے کرنا بھی غلط ہے۔ بہت پرانی بات ہے، میں پریشان ہو جاتی تھی، ہمارے بکس میں لکھا ہوا تھا جھوٹے سے دوستی نہیں کرو۔ میں نے کہا یا اللہ، جس کو دیکھوں کوئی نہ کوئی جھوٹ ہر ایک میں پایا جائے۔ تو مجھے میری ایک دوست، میری ایک بہترین سہیلی نے بتایا، جب مجھے سمجھ میں آیا تو، اور ماشاء اللہ میں نے اپنے ٹیچر ہی کہوں گی، جس سے آدمی کو سیکھتا ہے وہ ٹیچر ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ سے نفرت کرو، جھوٹے انسان سے نہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ سے نفرت کرو، جھوٹے انسان سے نہیں، اور کوشش کرو کہ اسے کسی نہ کچھ طرح کچھ ٹپس دو تاکہ وہ جھوٹ میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ کسی دوسرے کی غلط وہ اس سے پرورش ہو جائے۔ تو ہمیں نفرت جھوٹے انسان سے نہیں کرنی ہے، جھوٹ سے کرنی ہے۔ برائی سے نفرت کرنی ہے، برائی کرنے والے سے نہیں کرنی ہے۔ کافر سے نفرت کرنی نہیں ہے، کفر سے نفرت کرنی ہے۔ اور کفر ہے کیا؟ انکار ہے۔ اور کفر صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ہے ہی کہ لا الہ نہیں ہے معبود، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی بیسک ایمان ہے۔ اور اس کے بعد 5 وقت کی نمازیں ہیں، روزہ ہے اور حج ہے اور زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ جو ہے فرض ہے اور حج تو ان پہ فرض ہے جن کے پاس پیسے ہوں، صاحب استطاعت ہو۔ اور جہاد، اس زمانے میں آپ کو جہاد بتا دوں، سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں لوگ غوث پاک کہتے ہیں، لوگوں نے اتنا کچھ کہا کہ میں ان کو بس اب بڑے پیر صاحب کہنے لگ گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک نہ کہو، یہ نہ کہو۔ تو میری ایک بہترین دوست نے مجھے بتایا، وہ بھی میری ٹیچر ملازمہ تھی، جس نے دماغ کی گرہیں کھول دی، وہ ٹیچر ہی ہوتا ہے کہ بھائی انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور اپنے ہر کام کے لیے بیسکس کو دیکھ لو۔ ادھر چلے آتے ہیں فتوے، چلے آتے ہیں جناب یہ جو حدیث ہے یہ مستند نہیں ہے، یہ ہم ہر جگہ ہر وقت سرٹیفکیٹ دینے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ سرٹیفکیٹ کے بارے میں تو آج تک یہ ہے کہ یہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ جعلی، یہ آپ کے میڈیکل کا سرٹیفکیٹ جعلی، اور یہ یہاں سے ارے سرٹیفکیٹ تو وہ ہوتا ہے جس میں آدمی میں جو قابلیت ہو تو وہ خود ایک سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، یونائٹ ہو جائیں، کیونکہ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہیں۔ اور کفر صرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہی کافر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ہر اس بات سے جو ہے انکار کرنے والا وہ کافر ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا ہے، ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی غوث پاک، ٹھیک ہے، یا بڑے پیر صاحب کہہ لیجئے، انہوں نے فرمایا لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، چاہے بہن ناراض ہو جائے، چاہے والدین ناراض ہو جائیں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بے شک ماں باپ سے محبت کا حکم دیا، بے شک ماں باپ سے اس نے سلوک کا حکم دیا، بے شک ٹیچر سے اس نے سلوک کا حکم دیا، ان کا ہر حکم ماننے کا حکم دیا، لیکن اس کام کو کرنے سے روکا جو غلط ہو، جو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا جائے، یعنی جو کام اللہ کو حب ہیں، پسند ہیں، محبت کرتا ہے، جس کام کو کرنے سے وہ اختیار کرو، جس نے اسے اختیار کیا وہ کامیاب، وہ کامران ہوا، یعنی اس دنیا میں کامیابی حاصل کی، سکسیس حاصل کی، اور جس نے انحراف کیا ناکام و نامراد ہوا۔ اب آج کل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انحراف کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹا یہ انحراف وہی ہوتا ہے یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں کو چھوڑ دیا، تو وہ کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، کبھی سکسیس حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور پلیز میں نے طارق جمیل، مولانا طارق جمیل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹی کا انٹرویو سنا، اور انہوں نے کہا کہ میں عوام سے مخاطب نہیں ہوں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو تبلیغی جماعت کو باقاعدہ اوپر سے لیڈ کرتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ تو اپنے محکمے میں کام کر، جو بھی آپ نے کہا میں نے آپ کی بات سنی، مجھے سمجھ میں آئی۔ بہرحال میں نے اپنا مسئلہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور اللہ سے کہا ہے کہ اللہ انہی کے دل میں ڈال دے، کیونکہ اللہ یہ پاکستان جو ہے اس کے لیے ہمارے شہیدوں نے خون دیا ہے اللہ، اور جو ہے اللہ تو ہماری سن لے کہ تو ہی سننے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔